رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیار ہوتا ہے تو حسن سے ہوتا ہے، شکل میں، بناوٹ میں خوبی ہو، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے، اور اس شکل والے میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں تو کتنی محبت ہو۔ جب اتنا حسن ہو تو پھر محبت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اور یہ حسن اور محبت، یہ آپ لفظوں میں کتنا ہی بیان کریں، بیان نہیں ہو پاتا۔ چہرہ اقدس کی باتیں کی، آنکھوں کی بات کروں، لبوں کی بات کروں، دندان مبارک کی بات کروں، رخسار مبارک کی بات کروں، سماعت و بصارت و بصیرت کی بات کروں، آئیے کچھ باتیں ان کے مبارک دہن کی کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے۔ گناہ کا لفظ ان کے ساتھ جوڑنا، کسی نسبت سے بیان کرنا بھی گناہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، میرا آپ کا کوئی حق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا نامناسب لفظ جوڑنے کی جرات کریں۔ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اپنے آپ کو برباد کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور وہ تو کوئی بات اپنی خواہش سے کرتے ہی نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف وہی جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے ہونٹ اس وقت ہلتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علوم و معرفت کا سرچشمہ ہے۔ ان کی باتیں کرنا ہی تو علم ہے، ان کی کسی قدر پہچان کا نام ہی تو علم ہے۔ ان کی باتوں میں جتنی ادب کے ساتھ ہم پذیرائی کرتے ہوئے بیان کریں، اتنے ہی آپ علم والے شمار ہوتے ہیں۔ یعنی جس عمدگی سے بیان کریں، کیونکہ وہاں تو عمدگی ہی عمدگی ہے۔ ایک بات لیجئے، ان کا نام نامی، اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، نئی سے نئی تعریف کی جائے، زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے۔ الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، مادہ ہی حمد ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس نام کو دے کر پوری کائنات کو جو پیغام ملا ہے وہ کیا؟ کہ اس ہستی کی تخلیق ہی تعریف کے لیے ہوئی ہے۔ جو انہیں تھوڑا سا پہچانے گا وہ اتنی تعریف کرے گا، جتنی پہچان بڑھتی جائے گی تعریف بڑھتی جائے گی۔ جو نہیں کر رہے نہیں پہچانے، مگر ذہن میں رہے کہ اس ہستی میں کوئی عیب نہیں ہے،
شاید کوئی یہ کہے کہ بے عیب ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی بے عیب ہیں تو پھر تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا اللہ کے لیے کہا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی خود سے بے عیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ ایک ہے ذاتی کمال، ایک ہے عطا کیا ہوا، اس کو عطائی کہتے ہیں۔ جو ذاتی کمال اس کو ذاتی، تو ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے۔ جب برابر نہیں ہے فرق آ گیا، جب فرق آیا تو اب شرک یا کسی اور طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی خود سے بے عیب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بے عیب بنایا ہے۔ محبت ہو جائے نا تو محبت کی ایک نشانی سن لیجئے۔ حدیث شریف ہے، حبک الشیء یعمی و یسم۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، محبت، کسی چیز کی محبت اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ محبوب کا نہ عیب سنا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں جس میں عیب ہو، مثلاً مجھے آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، اس میں کوئی عیب ہو تو میں اس عیب کو نہ دیکھتا ہوں نہ محسوس کرتا ہوں، کوئی کہے تو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ مجھے محبت ہے، حالانکہ وہ عیب ہے مگر محبت نہیں چاہتی۔ جیسے کوئی کہہ دے کسی کے چہرے پہ داغ ہو، وہ کہے جی میرے محبوب کا چہرہ چاند ہے، لوگ کہیں گے داغ ہے، وہ کہے گا تمہیں داغ لگتے ہیں، چاند کے گرد تارے ہوتے ہیں۔ تو وہ عیب کو بھی حسن بتا رہا ہے، کیوں؟ محبت ہے۔ تو یہاں تو اس کی بات ہے کہ محبت ہو جائے تو وہ عیب کو عیب نہیں، نہ سننا نہ دیکھنا۔ یہاں تو بے عیب کی بات ہو رہی ہے، رب نے بنایا بے عیب ہے۔ ہمارا محبوب ہمارے لیے بے عیب، اللہ نے بنایا بے عیب ہے، تو ہم ان میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کریں جب عیب ہے ہی نہیں؟ تو وہ عیب ہمارے ہوں گے۔ میں نے پہلے کہا ان کی ذات تو آئینہ ہے اللہ کے جمال و کمال کا، جو دیکھتا ہے اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں۔ چنانچہ صحیح روایت موجود، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو کہا آپ جیسا حسین کوئی نہیں۔ ابو جہل نے دوسرے لفظ کہے، حضور نے فرمایا تم نے بھی صحیح کہا، اس نے بھی صحیح کہا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ فرمایا مجھے تو اللہ نے آئینہ بنایا، ابو بکر کو اپنا حسن نظر آیا، انہوں نے اپنی بات کر دی، ابو جہل کو اپنا عیب نظر آیا، اس نے اپنی بات کر دی، میری حقیقت کو تو میرے رب کے سوا جانتا کوئی نہیں ہے۔ اس سے کیا اندازہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عیب ڈھونڈنا یہ اپنے عیب بیان کرنا ہے۔ مختصر وقفہ، بات جاری ہے۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی عیب کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں عیب کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ لکھ لیا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، جس کو ہم آج کل موڈ کہتے ہیں نا، مزاج، کبھی کوئی موڈ ہوتا ہے کبھی کوئی موڈ، تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ جب کوئی وہ ارشاد دیں، حکم فرمائیں، وہ لکھو، ہر بات لکھ رہے ہو۔ انہوں نے لوگوں کی جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص الصحیفۃ الصادقہ، یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احادیث لکھی گئیں۔ لوگ کہتے ہیں 200 سال کے بعد، نہیں، سامنے یہ بات سنا رہا ہوں۔ انہوں نے آ کر عرض کی حضور میں آپ سے جو سنتا ہوں لکھتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی آپ کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں صرف احکام لکھوں باقی نہیں۔ فرمایا سب لکھ لیا کرو، کیونکہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات!
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، واضح ہو گئی بات، دوسری کسی طرف دھیان جانا، کوئی رائے ہونا گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور معجزات کے بیان تو آپ نے سنے ہیں، بہت ہیں، اور ان کی اگر ان باتوں پہ جاؤں تو وہ تو سبحان اللہ۔ میں تو صرف بشری کمالات کے حوالے سے ہی اگر بات کر لوں، میں اور آپ کسی سے مصافحہ کریں، ہاتھ ملانا، آج کل اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، حالانکہ سینے سے کینہ نکالنے کے لیے مصافحہ ایک اکسیر یعنی بہترین نسخہ ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، وہ جواباً اس کو سلام کرے، تو جب ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجیں گے بتائیے نفرتیں ہوں گی؟ اور پھر جب مسلمان سے محبت سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ ملا کے دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ محبت کی چابیاں تھیں ہمارے پاس، ہم نے ان کو ختم کر دیا، یہ ویو کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں اپنا لیں۔ ذرا سنیے گا، محبت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں انسانی خوبیوں کی بات۔ میں کسی سے مصافحہ کروں، دوست ہے کتنا پیارا ہے، وہ ہاتھ پکڑ لے اور چھوڑے نہیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ، دل ذرا تھوڑا سا گھبرانے لگتا ہے، یار ہاتھ چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو آپ شاید کہہ دیں ذرا ہاتھ چھوڑ دو بھائی، لیکن وہ ہاتھ نہ چھوڑے تو آپ کو محسوس ہوگا کچھ۔ یہ مصافحہ کرنے والا اگر ذرا سا روک لے، 1-1.5 منٹ تو ہو جائے گا، اس کے زیادہ آپ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے، جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں آپ چھڑاتے نہیں۔ کہنا آسان ہے، سلام میں پہل کرنا، چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل کرنا۔ جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں اور بچے کی باری آ گئی کھیل میں، وہ وہیں سے آواز لگا رہا ہے، حضور رک جائیے، میرا سلام لے کے جائیے۔ آپ اپنے بچے کے لیے شاید مسکراتے ہوئے نکل جائیں گے، کونین کے والی رک جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے مدینہ منورہ کے بچوں میں آپس میں کہیں کسی کے بچے کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ بشری کمالات میں بھی کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ علم کے حوالے سے جوامع الکلم، مختصر لفظوں میں کائنات کے راز، علوم و معارف کے دریا، سمندر، جن کو کہتے ہیں نا کوئی کنارہ نہیں، اتنا سمندر، بحر لا ساحل لہ، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، مختصر الفاظ۔ علم کے حوالے سے کون سی بات، میں نے کہا نا ان کو جاننے کا نام علم ہے، جو کچھ انہوں نے سکھایا، عمریں گزر گئیں، 1400 کتنے برس ہو گئے، کیا آج تک کوئی کہہ سکا کہ ہم نے ان کی بات پوری کر لی یا پوری شرح ہو گئی یا اس کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہو سکتا؟ کتنے ارشادات، کوئی 70,000 حدیثیں بھی ہمارے سامنے کوئی مکمل پوری طرح ہم نے کسی نے جان لی، کسی نے بیان کر لی؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اندازہ کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے بات، کہ جب وہ بات کرتے ہیں ایک انداز کتنا پیارا ہے، لہجہ کتنا میٹھا ہے، الفاظ میں کتنی خوبی ہے۔ وہ لوگ جو عربی تھے اور اپنے زبان دان ہونے پر، اہل زبان ہونے پر اتنا فخر کرتے تھے کہ اپنے سامنے دوسروں کو عجمی، گونگا کہتے تھے، کہ ہمارے سامنے کون بول سکتا ہے، ہم عرب والے ہیں، یعنی دوسروں کو وہ گونگا کہتے تھے۔ ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا، احادیث نبوی بیان کی، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی ماننا پڑا۔ کتنے موقعوں پر؟ قیصر روم کے دربار میں
یا کسرا کی بات ہو یا نجاشی کی بات ہو، جہاں جہاں گئے دشمنوں کو بھی کہنا پڑا، باتیں ان کی بہت پیاری، علم کے موتی، صحیح باتیں، ہدایت کی باتیں، محبت کی باتیں، اگر ان کی تفصیل میں جائیں، جتنا بھی مجموعہ احادیث ہے، پھر قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، یہ کس کا حسن ہے؟ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے۔ میں نے کہا نا، جتنی پہچان بڑھتی جائے گی، جتنی معلومات بڑھتی جائے گی، اتنا ہی پیار بڑھتا جائے گا، کیوں کہ رب تعالیٰ نے ان جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ حسن ہے کہ دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تعداد کا تو ذکر ہی نہیں، کتنا ذکر کریں گے، یہ سب ان کے حسن کی بہاریں ہیں، اور یہ بیان حسن جاری ہے۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ رفعت